نحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پاکستان جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے، اول دن ہی سے دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اور ظاہر ہے جو دشمنان اسلام اور پاکستان ہیں وہ کوئی بھی وار اپنا خالی نہیں جانے دیتے۔ آج کل جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بلوچستان کے لوگ اسلام آباد میں احتجاج کے لیے پہنچے، ان کے کچھ مطالبات ہیں اور انہیں گرفتار کیا جا رہا، وہاں سے بھگایا جا رہا ہے، یہ سارے امر ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سارے لوگ ہیں۔ اب ایسے میں کیا جائے؟ دیکھیے، چند گزارشات ہیں کہ پاکستان ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں کیا کچھ نہیں ہوا، یہ ماضی قریب میں، اور تھوڑا پہلے چلے جائیں تو پاکستان دو لخت ہوا، اور مشرقی پاکستان وہ بازو ہم سے کاٹ دیا گیا، اور اس کے پیچھے جو سازشیں کار فرما ہیں، اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ جو کمیشن بنا اس کی رپورٹیں بھی جو ہے نا وہ اب لوگوں تک پہنچ چکی ہیں کہ کیا کچھ معاملات ہوئے، اور پاکستان بننے کے فوراً بعد کیا ہوا، کون سا آدمی وزیر خارجہ بنا، کس طریقے سے سازشیں کی گئی، اور پھر آگے چل کر نظام جو ہے نا وہ کیسے آگے بڑھا۔ یہ تمام تر چیزیں تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ میں اس پر کلام کیے بغیر حالات حاضرہ پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور ذمہ دار لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی جو خواتین، جو بچے اس وقت اسلام آباد پہنچے ہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں اور ان کے تمام جائز مطالبات کو مانا جائے، اور کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے۔ یہ میں اپنے سیکورٹی کے اداروں کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، اور پاکستان کی بیوروکریسی سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور جو موجودہ حکومت ہے جیسی ہے نگران، اس سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ وزیر اعظم محترم کا تعلق بلوچستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان کا تعلق بلوچستان سے، وزیر داخلہ صاحب جو پاکستان کے نگران ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے، تو پھر بلوچستان کے لوگوں کو حقوق کیوں نہیں مل رہے؟ اگر واقعتاً کوئی آدمی کسی دہشت گردی میں ملوث ہے، کسی ملک دشمن کاروائی میں ملوث ہے، تو آپ وہ چیزیں منظر عام پر لائیے اور قوم کو بتائیے کہ یہ صاحب ہیں، انہوں نے یہ ملک دشمنی کا کام کیا ہے، اور ان صاحب نے یہ معاملات کیے، اور پھر ان پر قانون کے مطابق کیس چلے اور نظام کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن کسی بھی مہذب ملک میں، معاشرے میں، اور خاص طور پر اسلام میں تو اس کی گنجائش نہیں کہ ہم عورتوں پر حملے کریں، یا عورتوں کے اوپر جو ہے نا وہ واٹر کینن کا استعمال کریں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون ہے ان سے بھی بٹھا کر بات کی جائے، ان کے جائز مطالبات کو سنے جائیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا، اور ان کو وزیر اعظم پہلی فرصت میں وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھ کر ان تمام معاملات کا بنظر غائر جائزہ لیں، اور ہمارے سیکورٹی کے ادارے بیٹھے، ہماری جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کے سربراہان بیٹھیں، اور بیٹھ کر اگر کوئی آدمی گرفتار ہے تو اس کو ان کے سامنے لایا جائے، اور بصورت دیگر اگر وہ آدمی خود ملک سے فرار ہو چکا ہے یا کوئی معاملہ ہے تو وہ چیزیں بھی عیاں کر دی جائیں۔ اور میں تو یہ چاہوں گا کہ اگر بہت بڑا کوئی سیکورٹی رسک کا مسئلہ نہ ہو تو آپ وہ تمام تر چیزیں قوم کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے، تاکہ قوم کو بھی پتہ چلے کہ جناب کس سمت ہمارا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ہاں، وہ باتیں جو بالکل انتہائی اساس نوعیت کی ہیں ان کو آپ بالکل محفوظ رکھیے، اور لیکن ان خاندانوں کے ساتھ جن کے بچے موجود نہیں ہیں، بقول ان کے کہ وہ غائب کر دیے گئے ہیں، وہ لاپتہ ہیں اور ان کی لاشیں مل رہی ہیں، ان پر بیٹھ کر سر جوڑ کر ان کو بٹھا کر حل نکالیے۔ ایسا نہ ہو
کہ جو انتشار اور افتراق کی کیفیت ہے، جس طریقے سے پھر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر بعض جگہوں پر حملے ہوتے ہیں، اگرچہ بلوچستان ہمارا ہے، وہ پاکستان کا ہے، اور نواب آف قلات نے کیا کہا وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں انہیں کہا کہ پاکستان کے ساتھ شمولیت کیجئے۔ تو ان باتوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ معاملہ بلوچستان کے کسی بھی علاقے کا ہو، اس کو آپ پیش نظر رکھیں۔ گوادر ہے، گوادر میں جو حق بلوچیوں کا ہے وہ ان کو بالکل دیا جائے۔ بلوچستان کے نوجوانوں کو فوج میں نوکریاں دی جائیں، بلوچستان کے نوجوانوں کو مین اسٹریم لائن میں لا کر کھڑا کیا جائے تاکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں، ان کو کاروباری معاملات میں ان کی معاونت کی جائے۔ اور یہ کام صرف بلوچستان کے ساتھ نہیں، جو کچھ اندرون سندھ میں ہے اس پر بھی نظر رکھی جائے، جو محرومیاں KPK کی ہیں انہیں بھی دور کیا جائے، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، خود پنجاب کے اندر جو محرومیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے کردار ادا کیا جائے خاکم بداہن، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کو نظر لگے اور یہاں پر انتشار اور افتراق ہو۔ اللہ اس دن سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ ہمارا ملک ہے۔ بارے دیگر میں پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر صاحب سے اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام سول سروس کے اعلیٰ افسران سے اور موجودہ نگران وزیر اعظم اور ان کی کابینہ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را بلوچستان کے مسئلے پر ضرور توجہ فرمائیے اور اس کا پرامن اور خوبصورت حل نکالیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔